اسی طرح قرآن میں باقی جتنی بھی قوموں، رسولوں اور نبیوں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ مسئلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ موجودہ انسانوں کے، موجودہ اقوام، موجودہ قوم جو ہے اسی کے موجودہ امت کے انہی کے حالات و واقعات بیان کیے، لیکن مسئلوں سے بیان کیے، ہر پہلو سے انہی کی حقیقت کو، جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ کریں گے، جو ان کے نتائج نکلنے ہیں، جو ان کو جس چیز کا سامنا کرنا وہ ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے، مسئلوں سے، فوٹو کاپیوں سے۔ ماضی میں بہت کچھ ہوا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف وہ بیان کیا جو آئندہ ہونا تھا، قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک۔ یہ بات آج تک چھپائی گئی، جس وجہ سے ہر کسی کے نزدیک قرآن میں اللہ نے جو ماضی کی قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے وہ محض قصے کہانیاں، اس سے بڑھ کر انہیں کوئی اہمیت و حیثیت حاصل نہیں ہے، اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مسئلے بیان کی، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو انسان ہے، ظاہر ہے ہم نے جب ان آیات میں دیکھا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور تحقیق، یعنی تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم جتنی جتنے تحقیقات کر لو، نتیجہ یہی نکلے گا، ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر پہلو ان کے سامنے ہم لے آئے، ہر پہلو جو ان کے ساتھ ہونا تھا، جو انہوں نے کرنا تھا، جو بھی ان کو ہدایات درکار ہیں، ہر پہلو ہم ان کے سامنے لے آئے، مسئلوں سے لے آئے، فوٹو کاپیوں سے لے آئے، لیکن حقیقت کیا، حقیقت یہ فابا پس انکار کر دیا اکثر الناس، انسانوں کی اکثریت نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ نے قرآن میں مسئلوں سے بیان کیا ہے، نہیں بلکہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، مسئلے تو ہیں ہی نہیں۔ کیسے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان کا آگے سے جواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں مسئلوں سے بیان کیا، اور یہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں 9 مقامات پر اس بات کا ذکر ہے، 9 مقامات پر، ان 9 مقامات پر کیا ہے، یہی بات ہے، یہی چیز کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو رکھا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ ان کو تسلیم کر لیں، مان لیں کہ یہ اللہ نے مسئلے بیان کیے، یہ پہلی قوموں کے قصے کہانیاں نہیں، لیکن ان کا معاملہ کہ یہ آگے سے جھگڑا ہی کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن، اور اگر یارو دیکھ لیں، کل آیات، تمام کی تمام آیات، تمام کی تمام آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جن آیات کا ذکر کیا، کون سی آیات کا ذکر کیا، آسمانوں اور زمینوں میں، کائنات میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، پنگے نہ لو، فطرت کے اندر تبدیلی نہ کرو، فطرت کو نہ بدلو ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زلزلے جائیں گے، طوفان آئیں گے۔ تو پہلی قوموں کی مسئلوں سے بیان کیا تھا کہ دیکھو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، تم بھی یہی کرو گے، نتیجہ یہ نکلا، سب کچھ بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اتنا کچھ سامنے، اتنی آیات سامنے آنے کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، نہ صرف یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ پریکٹیکلی عملاً وہ آیات آ گئیں، سامنے آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ تمام کی تمام آیات بھی دیکھ لیں گے تو یہ تسلیم کرنے والے، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہاں تک کہ جب بھی یہ آئیں گے، یعنی کہ تمہارے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوگا تو یہ آگے سے جھگڑا ہی کریں گے، آگے سے طرح طرح کی بےہودہ قسم کی دلیلیں ہی دیں گے، یجادلونک، تیرے ساتھ جدل کریں گے، یعنی کہ وہی باتوں میں نہیں بات مانیں گے، اپنی طرف سے انتہائی بےہودہ قسم کی عجیب و غریب سے دلیلیں کرتے رہیں گے، بہانے بنائیں گے، اور جواب ان کا کیا ہے، یقول الذین کفروا، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت کا، ان باتوں کا انکار کر دیا، ان کا معاملہ کیا ہے، ان ھذا، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین، مگر ان کی حیثیت صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اللہ نے یہ پہلوں کی کہانیاں قرآن میں بیان کر دیں۔ اسی طرح آگے جب دیکھیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، سورہ انفال کی آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں بھی پھر وہی بات، اس طرح آگے جتنی بھی آیات ہیں، آگے جائیں آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 24، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، جب ان کو کہا گیا تھا، ان کو کہا جاتا ہے لہم، ان کو، ماذا، جو کچھ بھی،
انزلا اتارا ہے ربکم تمہارے رب نے، وہ ان کو بتایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے قرآن تو پہلی قوموں کے حالات و واقعات بیان کر رہا ہے، پورے کا پورا قرآن ہی اسی کے اوپر ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، ان کا جواب یعنی نتیجہ رد عمل میں ان کا جواب یہ آتا ہے اساطیر الاولین یعنی پہلو کی کہانیاں ہیں، یعنی کہ یہ آیات تو یہ تو بنی اسرائیل کی ہیں، یہ تو ان کے واقعات کو ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہ تو آیات ان کے لیے تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہی ہے، تو ان کا قصہ بیان کر رہا ہے، یہ تو فلاں قوم کا قصہ، یہ فلاں، یہ قوم نوح کا، یہ قوم عاد کا، قوم سمود کا، یہ آل فرعون کا. تو پیچھے رہ کیا گیا؟ تو اسی طرح جتنی بھی آیات ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں یہی بات آپ کو ملے گی. کیا بات ملے گی؟ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں انتہائی چونکا دینے والی آیت ہے، وہ آیت کیا ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 68. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لقد وعدنا، تحقیق کے، یعنی کہ تم الٹا یہ کہہ رہے ہیں جو دعوت دے رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ الٹا اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نمائندوں کو، اللہ کے بھیجوں کو یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کو یہ جواب دیتے ہیں الٹا کہ تم تحقیق کر رہو الٹا. کیا وہ اتنا وعدہ کیا ہاذا یہ نحنو، ہمارے اباؤنا، ہمارے جو ابا تھے جن کو یہ سلف صالحین سلف کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اس چیز کا وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ من قبل، اس سے پہلے، ان نہیں ہے، ہاذا یہ سب کچھ، الا اساطیر الاولین مگر پہلوں کی کہانیاں، یعنی کہ تم ہمارے جو سلف ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کا لٹریچر اٹھا کر دیکھ لو. انہوں نے تو جو قرآن کی تفسیریں بیان کی، جو قرآن میں جو کچھ بیان کیا، جو اس کی تفسیریں کی، وہ تو یہی لکھا بھائی یہ کہاں کسے کہانیاں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قوم نوح کے، قوم عاد، قوم سمود، قوم آل فرعون ہوں یا بنی اسرائیل یا جتنے بھی اقوام کے ذکر ہیں، تو وہ تو ساری کی ساری قصے کہانیاں ہیں، مسئلے تھوڑی ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے ہی حالات واقعات تھوڑی ہیں ان سے منسوب کر کے بیان کیے جا رہے ہیں، ہم ان کی فوٹو کا بھی تھوڑی ہیں، یہ تو ان کے یہ قصے کہانیاں. اور بلا شک کچھ آج آپ تفاسیر اٹھائیں، جتنی بھی انہوں نے تفاسیر لکھی ان کو اٹھائیں، ان کے اندر آپ کو یہی ملے گا. یہ جو بھی اللہ سبحانہ نے قرآن میں بیان کیا، پہلی قوموں کے حالات و واقعات بھی بیان کیے، وہ سارے کے سارے ایسے جیسے قصے کہانیاں ہیں. قصص القرآن کے نام سے بھی کتابیں موجود ہیں. تو یہ اس طرح جتنی آیات ہیں، یہ 9 آیات ہیں قرآن کے اندر، اس میں اللہ سبحانہ کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ، سورہ قلم اس کی آیت نمبر 15، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوہ کی جاتی ہے علیہ اس پر، یعنی سامنے والے پر، ان پر، آیاتنا ہماری آیات کی، قال آگے سے جواب یہ آتا ہے اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں ہیں. تو اب یہ چیز ہے، یہ جو ہم نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ زمر میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارا حسن الحدیث کو، نہ صرف حسن الحدیث بلکہ اس کو مسانی بھی کہا. اور آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اس کا قانون ہے. اللہ سبحانہ نے قانون کیا بنا دیا؟ اللہ سبحانہ نے قانون یہ بنا دیا کہ یہ قرآن جو ہے اس میں ہم نے مسئلے بیان کیے ہیں، ہم نے پہلوں کے قصے کہانیاں بیان نہیں کیے. قرآن میں ہم نے تمہیں ہی بیان کیا ہے، تمہارا ہی ذکر کیا ہے، تمہارے حالات و واقعات بیان کیے ہیں، ہر طرح سے پھیر پھیر کر، ہر پہلو سے پریکٹیکل صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیے، بیان کر دیے، پہلی قوموں سے منسوب کر کے ان فوٹو کاپیاں بیان کی ہم نے. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ تو پہلو کی کسی کہانی اساطیر الاولین. اور آج ہم غور و فکر کریں وہی بات کہ یہ بات آج تک چھپائی گئی، جس وجہ سے ہر کسی کے نزدیک قرآن میں اللہ نے جو ماضی میں قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے وہ محض قصے کہانیاں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، انہیں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے. اور اسی کا اللہ سبحانہ نے قرآن میں ساتھ کے ساتھ ذکر کر دیا. کیا حقیقت یہ نہیں ہے؟ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جو لوگ بھی بیان کرتے ہیں قرآن پر، دیکھیں ان کو، سنیں، نتیجہ کیا؟ کبھی آج تک کسی نے بتایا بھائی یہ جو بنی اسرائیل کے حالات و واقعات ہیں یہ اللہ نے مسئلے بیان کی ہے؟ بہرحال جب ہم آگے بڑھیں گے تو بہت بڑے بڑے راز ہمارے اوپر کھلیں گے. لیکن یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اساطیر الاولین یعنی کہ قصے کہانیاں پہلوں کے بیان نہیں کیے جو پہلے گزر چکے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسئلے بیان کی. مثال کے طور پر اگر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
وہ آل فرعون کا یا قوم نوح کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو جب آج کے انسانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تو قصہ کہانی بن گیا، وہ تو کسی کہانی سے بڑھ کر تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مسل تو تب ہوگا جب ہم اسے فوٹو کاپی تسلیم کریں گے، یعنی کہ وہ قوم نوح کے حالات و واقعات نہیں بیان کیے جا رہے بلکہ حالات و واقعات موجودہ انسانوں کے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن بالکل یہی پہلے قوم نوح کر چکی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح سے منسوب کر کے یعنی فوٹو کاپی کے طور پر بیان کیا، تاکہ تمہیں پتا ہو، تمہیں یہ پتا چل جائے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو اعمال تم کر رہے ہو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، یہ انسان پہلی بار نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہو چکا، کئی بار یہ کیا جا چکا۔ جب اس سے پہلے کئی بار یہی سب کچھ کیا جا چکا تو نتیجہ کیا نکلا، یہ سامنے رکھا جا رہا ہے، اور تم جب کر رہے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ تمہارے سامنے ہے۔ تو قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں بلکہ مسئلے بیان کیے اللہ نے ہر شے کی مسل سے بیان کیا۔ مزید بھی کچھ باتیں ہیں لیکن ان پر بات کریں گے کچھ آگے چل کر۔ یہاں ان کا بیان کرنا نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی مفید ثابت ہوگا، اس لیے کیونکہ جب تک بیان کی گئی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن پر کچھ بات نہیں کر لیتے تب تک ان باتوں کی وضاحت کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ اس لیے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی طرف آتے ہیں، اور جیسے ہی ایسا موقع آئے گا تو فوراً مزید ایسی باتوں کو بھی سامنے لے آئیں گے تاکہ ہر کوئی انہیں بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ تو پیچھے بیان کردہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں سورہ البقرہ کی پہلی آیت کی طرف۔ الف لام میم، الف لام میم۔ اسی مقام پر اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یعنی اسی مقام پر اس بات کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ الف لام میم کیا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب قرآن الحکیم ہے اور مثانی بھی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آیت نہ کھلے، اس آیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو۔ جیسے اگر کہیں 2 لکھا ہو تو اس بات کی خبر یعنی 2 کی سمجھ نہ آئے تو اس بات کی خبر اس کے آگے یا اس کے پیچھے والا ہنسا دے دیتا ہے۔ جیسے اگر کہیں 2 لکھا ہو تو اس بات کی خبر دے دیتا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا آتا ہے، یعنی اس سے پہلے کیا آتا ہے اور اس کے بعد کیا آئے گا۔ یا ایک اگر کہیں پر 1 لکھا ہو یا 1 لکھا جائے تو 1 اس بات کی خبر دے دیتا ہے کہ اس کے بعد 2 آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر الف لام میم اس مقام پر سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اگلی آیت کی طرف بڑھنا چاہیے، یقیناً وہ خبر دے دے گی کہ الف لام میم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثانی بھی کہا ہے، مثانی۔ تو ایک آیت جو ہے، ایک آیت وہ مثانی ہو سکتی ہے اگر وہ 1 سے زیادہ الفاظ ہوں، وہ الفاظ آپس میں مثانی ہیں، لیکن جب ایک آیت ہے ہی ایک لفظ پر مشتمل تو اس کا مثانی ہونا فی الحال تو یعنی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ملے گا نہیں۔ تو جب تک یہ آیت مثانی نہیں بنے گی تب تک سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کو مثانی بنانے کے لیے یا تو اس آیت میں 1 سے زیادہ الفاظ ہونے چاہیے تھے، یعنی الف لام میم کے آگے بھی الفاظ آنے چاہیے تھے کچھ، تاکہ ان کے ساتھ یہ لفظ جڑتا سمجھ آتی، اور اگر وہ نہیں ہے اور الفاظ نہیں ہے تو پھر اگلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا، مثانی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بہرحال اگلی آیت کی طرف۔ دوسری آیت ذالک، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، ذالک کسے کہتے ہیں؟ ذالک عربی میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں دور کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اٹھا کر لاؤ، وہ شے، یہ نہیں۔ ذالک الکتاب یعنی وہ الکتاب۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم پر فرض ہے کہ ہم یہاں پیدا ہونے والے سوال کو ضرور سامنے رکھیں۔ کہا جا رہا ہے وہ الکتاب، کیا وہ الکتاب قرآن ہے یا کوئی اور کتاب؟ اگر وہ الکتاب کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ قرآن کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ الکتاب سے مراد یہ قرآن ہوتا جو ہمارے سامنے ہے تو پھر سب سے پہلی آیت یا سب سے پہلی بات ذالکہ کی بجائے ھذا یعنی یہ
حاضہ لفظ سے شروع ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ یہاں ذالک الکتاب کی بجائے حاضل کتاب کا لفظ آنا چاہیے تھا، حاضل کتاب کے الفاظ آنے چاہیے تھے. تب اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے حاضل کتاب سے مراد یہاں پر یہ قرآن ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حاضل کتاب تو ہے نہیں، یہاں تو ذالک الکتاب ہے. بہرحال اس کے باوجود جب یہ بات ہم پر واضح ہو چکی ہے کہ قرآن الحکیم ہے، تو پھر الکتاب سے مراد قرآن ایک ہی صورت میں لیا جا سکتا ہے کہ اگر اس قرآن میں لفظ قرآن استعمال نہ ہوا ہو، یعنی کہ جہاں بھی قرآن کا ذکر کرنا مقصود ہو تو وہاں پر لفظ قرآن کی بجائے کتاب استعمال کیا گیا ہو. اس قرآن میں لفظ قرآن دیکھتے ہیں استعمال ہوا یا نہیں ہوا، یا پھر اس کی جگہ لفظ الکتاب استعمال ہوا. اور جب ہم قرآن میں دیکھیں تو ہم پر یہ بات کھل جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں تو لفظ قرآن کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے. اور سکرین پر آپ آیات کو دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی پیچھے ہی ہم نے جو بات کی تھی وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو بالکل واضح، یعنی کہ قرآن کا لفظ تو قرآن کے اندر موجود ہے، ایک نہیں کئی مقامات پر موجود ہے. جب قرآن الحکیم ہے اور یہاں الکتاب سے مراد قرآن ہوتا تو یہاں الکتاب کی بجائے لفظ قرآن کا آنا لازم تھا. کیوں؟ اس لیے قرآن کا لفظ تو متعدد مقامات پر آیا ہے، متعدد آیات میں آیا ہے. یہاں اگر الکتاب سے مراد قرآن ہی تھا تو سیدھا سادہ قرآن ہی لکھ دیا جاتا، کیونکہ باقی مقامات پر اگر لفظ قرآن استعمال کیے تو یہاں لکھنے میں کیا جھجک تھی. لیکن ہم جان چکے ہیں کہ قرآن الحکیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو الفاظ جہاں جہاں جیسے جیسے جس فرق کے ساتھ بیان کیے، استعمال کیے، ان میں رائی برابر بھی کوئی کمی زیادتی تبدیلی ممکن نہیں ہے. ہم الفاظ کو نہیں بدل سکتے. ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہاں یہ فرق رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا. جب تک ہم وہ فرق نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہم جان چکے ہیں کہ قرآن الحکیم ہے تو پھر یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ میں رائی برابر بھی کوئی رد و بدل کریں، ورنہ قرآن کے الحکیم ہونے کا کفر ہوگا. پھر جب ہم قرآن میں لفظ قرآن تلاش کریں تو ہمیں قرآن میں مختلف مقامات پر، یہاں تک کہ ایک ہی آیت میں لفظ قرآن اور الکتاب دونوں کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ الحجر کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت نظر آ رہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی کہ یہاں پر لفظ الکتاب بھی آیا اور بیچ میں واو کے ساتھ قرآن مبین. قرآن یعنی قرآن، بہرحال اس کے اوپر ہی بات ہوگی کہ یہاں قرآن نہیں آیا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ ہم نے کہا ہے، بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے تو اس کا کلام بھی الحکیم ہے، قرآن الحکیم ہے. تو یہاں دیکھیں جب نون کے نیچے 2 زیریں آئیں تو 2 زیروں میں یا پھر 2 زبریں آ جائیں تو ان میں فرق کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی حرف کے نیچے 2 زیریں آتی ہیں تو 2 زیریں کسی بھی حرف کو جمع کا صیغہ بنا دیتا ہے، اور اگر 2 زبریں آ جائیں تو زبروں کے اندر سکڑ پن آتا ہے، وہ سکیڑتا ہے، یعنی کہ کم سے کم جو ہے وہ کرتا ہے، جتنا کسی شے کو سکیڑا جا سکتا ہے. تو 2 زبروں سے سکیڑ پن آتا ہے، 2 زیروں سے پھیلاؤ آتا ہے. تو اس آیت میں بہرحال ہم اس طرف ابھی نہیں جائیں گے، جو ہمارا موضوع ہے ہم اسی پر رہیں گے، وہ یہ ہے کہ تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین. اب اگر وہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے الکتاب کا بھی ذکر کیا اور قرآن کا بھی ذکر کر دیا. اور پھر نہ صرف قرآن، ایک قرآن کا ذکر ہوا ہے، وہ قرآن یعنی کہ ایک قرآن جو تمہارے سامنے یہ ہے، کوئی اور بھی قرآن ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. پھر اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے اور آیات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. آپ دیکھیں سورہ نمل کی پہلی ہی آیت تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. سبحان اللہ. اب
ہم نے پہلی آیت میں دیکھا پیچھے اس آیت میں پہلے کتاب کا ذکر تھا، اس کے بعد واؤ کے ساتھ، یعنی کہ واؤ کے ساتھ آگے بعد میں قرآن کا ذکر تھا. یہاں پر پہلے قرآن کا ذکر ہے اور اس کے بعد واؤ کے ساتھ یعنی کتاب کا ذکر ہے، اور کتاب کے نیچے 2 زیریں آ گئی. سبحان، یعنی بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ بات. تو یعنی کہ جب قرآن مسانی ہے، اللہ سبحانہ نے اسے مسانی کہا، تو القرآن اور الکتاب دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ آنا، یہ بات تو طے ہے کہ جب دونوں کا الگ الگ ذکر موجود ہے ایک ہی آیت میں ایک ہی مقام پر، تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جہاں پر القرآن ہے وہاں پر القرآن ہی رکھا جائے گا، جہاں پر الکتاب ہے وہاں پر القرآن نہیں لایا جائے گا، وہاں الکتاب ہی رکھا جائے گا. ہاں، قرآن کے المسانی، قرآن کے مسانی ہونے کی وجہ سے جو اللہ نے بتا دیا کہ قرآن مسانی ہے، تو ان کا بھی قرآن کا اور کتاب کا قرآن کے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے، یہ بات طے شدہ ہے. لیکن اس ربط کو ہم ربط ہی رکھیں گے، ہم دونوں کے اندر جو فرق اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ رہا ہے ہم اس فرق کو نہیں مٹائیں گے. یہ بات اب یہاں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اب ہم آتے ہیں واپس. ان آیات سے بھی یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور الکتاب دونوں الگ الگ ہیں. ہاں، ممکن ہے دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہو، گہرا ربط ہو، دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہوں، لیکن جو بھی ہو وہ بعد کی بات ہے. یہاں تو قرآن کے الحکیم ہونے کا کفر کیا جا سکتا ہی نہیں، اور نہ ہی قرآن کے مسانی ہونے کا. اب تک ہم قرآن کے الحکیم ہونے کو سامنے رکھ چکے ہیں، جس کے مطابق یہاں کسی بھی صورت الکتاب کو قرآن سے نہیں بدلا جا سکتا. یہاں الکتاب قرآن کے علاوہ کسی اور شے کا ہی ذکر ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ قرآن مسانی ہے، یعنی اس کی آیات بالکل ایسے ہیں جیسے 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5 وغیرہ. اب آتے ہیں تو اب مسانی کو سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، اب دونوں کو جوڑ دیں. الف لام میم پہلی آیت، ذالک الکتاب دوسری آیت. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ قرآن میں جو آیات کی نمبرنگ ہے، یعنی کہ آپ ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، آیت نمبر 4، 5، 6، جب قرآن شروع میں جمع یعنی کہ قرآن کو اکٹھا کیا گیا، لکھا گیا، کتابی شکل دی گئی، تو تب آیات کے نمبر نہیں لگائے گئے. یہ آیات کی نمبرنگ بہت بعد میں جا کر ہوئی. اور یہ آیات کی نمبرنگ جو ہوئی یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن کی یہ آیات کی نمبرنگ صرف اس لیے کی گئی تاکہ آیات کی پہچان ہو سکے، ان کی تلاش آسانی سے کی جا سکے. لیکن اب کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا کہ کل کو یہ جو نمبرنگ ہے اس کی وجہ سے اور یعنی کہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر جب آج لوگ قرآن میں نمبرنگ دیکھتے ہیں، یعنی یہ پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، تو وہ آیات کو الگ الگ کر دیتے ہیں، توڑ موڑ دیتے ہیں. یعنی کہ پہلی آیت الگ شے ہے، دوسری آیت الگ شے ہے، تیسری آیت الگ شے ہے. ایسا نہیں ہے. تو نمبر لگائے گئے بعد میں، بہت بعد میں جا کر، آیات کی پہچان کے لیے، ان کی تلاش کو آسان بنانے کے لیے. نمبر لگانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، نمبرنگ کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ الگ آیت ہے، اگلی آیت الگ ہے، اس سے اگلی الگ ہے. نہیں، یہ بہت بڑا نقصان دہ معاملہ ثابت ہوا. نمبرنگ کے ساتھ یہ بات واضح کرنی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے جنہوں نے لگائے، جنہوں نے نمبرنگ کی، انہوں نے کی ہو، بعد میں چھپا دی ہوئی بات. لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نمبرنگ جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. کہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یہ جو 1، 2، 3 یہ نمبرنگ جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. جب نمبرنگ آپ ہٹا دیں گے تب قرآن مسانی بنے گا. اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ذکر کیا تھا. اور قرآن کے مسانی ہونے کا انکار، کفر، اس کی عملی دلیل آپ کے سامنے ہے. عملاً یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ قرآن میں یہ جو نمبرنگ کی گئی، یہ نمبرنگ جو ہے اس نے قرآن کے المسانی ہونے کو چھپا کے رکھ دیا. قرآن جو ہے وہ مسانی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ نمبرنگ ہٹا دیں. بے شک نمبرنگ رکھیں آپ، لیکن اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان نمبروں کی حیثیت و اہمیت کیا ہے. قرآن جو ہے یہ مسانی ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ مسانی ہے. پہلی آیت اور دوسری آیت بالکل ایسے جیسے 1 کے بعد 2 آتا ہے. اب ہم ان آیات کو، پہلی اور دوسری آیات جو دونوں آیات ہیں، ان کو مسانی بنائیں گے، یعنی آپس میں جوڑیں گے. جیسے 1 کے ساتھ 2 جڑتا ہے، جیسے ایک پرزہ کسی دوسرے مشروط پرزے کے ساتھ جڑتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب،
الف لام میم وہ کتاب ہے. ہم جب ان دونوں آیات کو مثانی بنائے جس سے ان کا آپس میں ربط قائم ہو جائے تو ساری کی ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ الف لام میم کیا ہے. دونوں آیات کو مثانی بنائیں یعنی آپس میں ملا کر دیکھیں، ملا کر پڑھیں تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے، یعنی یہاں جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ کتاب ہی الف لام میم ہے. وہ کتاب الف لام میم ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے. اب تک یہ بات ہم پر کھل چکی کہ الف لام میم ہے کیا. الف لام میم کتاب ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے، کیسی ہے، اس میں کیا ہے، یعنی اس سمیت باقی جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام کے جوابات. کیونکہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ذالک الکتاب الف لام میم وہ کتاب ہے. الف لام میم وہ کتاب جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے. تو پھر الف لام میم وہ یہ دور کی طرف اشارہ ہے. تو یہ نقطہ، یہ پہلو ہر لحاظ سے ذہن میں رکھنے ہیں. بہرحال تو جتنے بھی سوالات ہیں کتاب کے بارے میں، الف لام میم جو کتاب، اس کتاب کے بارے میں ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی اس کا سوال کرتے ہیں. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں تو ہم یہ بات بھی پہلے سے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ اس قرآن کے ذریعے کلام کرتا ہے. کلام کرتا یعنی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے. تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہ دے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے یہ بھی جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر پہلو سے ہر شے کو پھیر پھر کر تمہارے سامنے لا رکھا. نہ صرف سامنے لا سکا پھیر پھر کے، بلکہ مسئلوں سے، من کل مسل، تمام کی تمام سے. تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب ایسا ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہ دے اسی قرآن کے ذریعے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر شے، تمام کی تمام مسئلوں سے، نہ صرف مسئلوں سے بلکہ ہر پہلو سے تمہارے سامنے لا رکھی، کھول کھول کے، پھیر پھیر کے. اس کے باوجود ہم اس بات کا انکار کر دیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسانوں کی اکثریت نے اس بات کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، نہیں مانا. تو ہم اب خود کو کس کیٹیگری میں کھڑا کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے. کس گروہ میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں؟ آیا کہ ہم اللہ ہی کی بات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا پھر یہ جو آج تک پھیلا دیا گیا، یہ جو ملامتیں ہیں کہ اگر آپ، یعنی کہ آپ ملا ایک بات کرتا ہے، مولوی ایک بات کرتا ہے، ہوتا کیا ہے جناب، ملا ایک بات کر رہا ہے، اس بات میں سوال پیدا ہوتا ہے. سامنے والا اب جھجک رہا ہے کہ میں سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں، ڈر رہا ہے. اب ہمت کر کے سوال پوچھ لیا. بھائی مولانا صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، حضرت صاحب، یہ سوال ہے. اب آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، بھائی دیکھو میں تو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ جو تم سوال پوچھ رہے ہو، سوال اٹھا رہے ہو، سوال تم میرے اوپر نہیں اٹھا رہے، تم سوال قرآن و حدیث پر اٹھا رہے ہو. تم قرآن پر سوال اٹھا رہے ہو. یہ تو بہت بڑا کفر ہے. یہ تم نے جرت کیسے کر لی؟ تم تو کافر ہو گئے، کافر ہو جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ کبھی کسی نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا، بھائی مولوی صاحب اگر یہ قرآن کی بات ہے، اگر یہ اللہ کے رسول کی بات ہے تو پھر ہم آپ ہی کے پاس کیوں آئے؟ ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے پاس آئے تو اس لیے آئے نا تاکہ ہم سمجھ سکیں وہ بات. اب آپ جو بات بتا رہے ہیں ضروری تو نہیں کہ قرآن میں وہی ہے، اللہ کے رسول وہی کہہ رہے ہیں، ضروری تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا اللہ ایسا کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے. جب اللہ ایسا کہہ رہا ہے، واقعہ اگر اللہ نے واقعتاً ایسا کہا ہے تو پھر سوال اٹھانا تو ہمارا حق بنتا ہے. اب اللہ اگر بات کرتا ہے تو اللہ تو اپنے کسی کام، یعنی اللہ کے لیے تو ہے ہی احمد، اللہ تو حکیم ہے،
اللہ حکیم ہے. وہ اگر کوئی بات بتاتا ہے، کوئی شے سامنے رکھتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو آگے سے سوال تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ تو اللہ حکیم ہے، وہ تو ایسی کوئی گنجائش رکھتا ہی نہیں ہے کوئی ایسا سوال پیدا ہو جائے، ایسا سوال کھڑا ہو کہ سامنے والے کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے. اب مولوی صاحب جب بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو سوال پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا تو حق بنتا ہے نا جواب دیں، ہمیں جواب ملے، تو لہٰذا آپ جواب دیں. لیکن مولوی صاحب کیا؟ مولوی صاحب یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ جو سوال اٹھا رہے ہو، یہ جو تم اعتراض اٹھا رہے ہو، یہ اعتراض تم میرے اوپر نہیں اٹھا رہے، اور میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، تم اعتراض اللہ اور اس کے رسول پر اٹھا رہے ہو. تو بھائی صاحب جب آپ مولوی صاحب آپ اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ بیچ میں کیوں آئے؟ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا، کوئی کسی کے اندر جرت ہی نہیں ہے. اس طبقے کو سر پر بٹھا لیا اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے. پیچھے ہماری جتنی بات ہو چکی، کیا آج تک ان باتوں کا آپ کو علم تھا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ شخص اپنی طرف سے جناب باتیں بنا کے بیان کر رہا ہے. اگر ایسا کوئی کہتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر دعوت ہے، پھر الحمدللہ آپ کو اس طرف سے دعوت ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. آپ پوری کی پوری دنیا کو جو بڑے بڑے ملا ہیں، ملاٹے ہیں، ان سب کو جمع کر لیں، ہماری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم غلط ثابت ہوتے ہیں تو جو سزا، جس سزا کا آپ تعین کریں گے، ہم وہ بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن آپ میدان میں تو آئیں، غلط ثابت کریں. کیسے آپ غلط ثابت کرتے ہیں؟ بات ساری کھل کے سامنے آ جائے گی. تو چیز یہ ہے، پیچھے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ الف لام میم کیا ہے جی، کسی کو علم ہی نہیں. کیوں؟ جب آپ مولوی سے سوال کریں گے، ملا سے سوال کریں گے، علامہ سے، شیخ سے، حضرت سے سوال کریں گے، تو اس کے پاس تو جواب ہے ہی نہیں، اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں. اب وہ آپ کو جواب کیا دے گا؟ دوسری طرف وہ خود کو اللہ کا نمائندہ بنا کر پیش کر رہا ہے. بھائی میں تمہیں قرآن سمجھا رہا ہوں. بھائی اگر تو قرآن سمجھا رہا ہے تو پہلے یہ تو بتا تجھے خود علم ہے قرآن کا؟ یہ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ ٹھیکہ کس نے دیا؟ قرآن. جب ہم پہلے جان چکے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے اس قرآن میں آیات بیان کی، نہ کہ بینات. اور اگر وہ اس قرآن کی آیات کو کھولتا ہے تو وہی کھول سکتا ہے نا، وہی کھول سکتا ہے. تو مولوی صاحب اگر آپ اللہ کے نمائندے ہو، یعنی اللہ آپ کے ذریعے اپنی آیات کو کھول رہا ہے انسانوں کے لیے، تو پھر آپ کے پاس الف لام میم کا جواب کیوں نہیں ہے؟ پہلی آیت کا جواب کیوں نہیں ہے؟ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. آپ کا غلط ہونا تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلی ہی آیت کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ اس کے نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے تو قرآن میں آیات بیان کی. آیت کسے کہتے ہیں؟ پیچھے ہم جان چکے ہیں کہ پوری شے کو چھپا کر اس کا ایک چھوٹا سا پہلو سامنے رکھنا. اب اللہ کو پتا ہے اس نے کیا چھپا دیا. اب آیت ہے، اللہ کی آیت ہے، تو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، یعنی اس کو کھول سکتا ہے، اس کو ہر پہلو سامنے لا سکتا ہے. بھائی ہم نے کیا چھپایا تھا؟ اب تم کہہ رہے ہو میں اللہ کا نمائندہ ہوں. ظاہر ہے اللہ جب قرآن کھولتا ہے کسی پر تو اسی طرح کھولتا ہے. اللہ تو انسانوں میں سے، انسان جو کہ بشر ہیں، ان میں سے کسی ایک بشر کا انتخاب کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کا قانون اس بشر کے ذریعے پھر اللہ کلام کرتا ہے، جیسے اللہ موت رسولوں کی صورت میں، نبیوں کی صورت میں کلام کرتا رہا. تو اگر آپ اس چیز کے دعوے دار ہو، بھائی آپ اللہ کی آیات کو بیان کرنے آئے ہو، اللہ کی آیات کو بیان یعنی کھول رہے ہو انسانوں کے لیے، تو بھائی پہلی ہی آیت کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. آپ پہلی ہی آیت کو کھولنے سے قاصر ہیں. آپ کو تو اتنا ہی علم نہیں کہ قرآن میں آسانی ہے، آپ کو اتنا ہی علم نہیں قرآن الحکیم ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے. آپ درجنوں الفاظ ہیں ان کا ایک ہی معنی بیان کر دیتے ہیں، ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں. یہ قرآن الحکیم ہوا؟ آپ کو تو اتنا ہی شعور نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے قرآن الحکیم ہے، اور آپ اللہ کی نمائندگی دعوے دار بنے ہوئے ہیں. اور حیرانگی ہوتی ہے، انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، دکھ ہوتا ہے آگے سے لوگوں کو دیکھ کر، وہ ان ملاؤں کو اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہیں، سر پر بٹھائے ہوئے ہیں. کسی سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، لیکن الٹا سر پر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں، ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. وہ حلال کہیں گے حلال ہے، وہ حرام کہیں گے حرام ہے. اگر کوئی بھی بندہ اگر بات کہے گا بھائی علماء سے تصدیق کرو، بھائی پورے قرآن میں لفظ علماء ہے ہی نہیں کہ علماء سے جا کے سوال کرو. پورے قرآن میں کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہو کہ علماء کی یہ ٹھیکیداری ہے.
پورے قرآن میں یہ بات نہیں ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے علماء سے سوال کرو. ہاں تراجم تمہارے میں ملے گا, عربی میں یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ نے یہ کہا کہ علماء سے جا کے سوال کرو. نہیں, کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا. علماء مطلب ذہن میں رکھیں, یہ جو طبقہ ہے, یہ جو ملا طبقہ, ان کے بارے میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے ہر شے, ہر بات کھل کر سامنے آتی چلی جائے گی. اور کوئی بھی یہاں یہ اخذ نہ کرے کہ ہم اس ملا پارٹی کے, ملا ازم کے, ان کے ذاتی دشمن ہیں, ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے. نہیں, ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی گروہ سے, کسی تنظیم سے, کسی جماعت سے, کسی بھی گروہ, تنظیم, فرقے سے, مسلک سے کوئی تعلق نہیں. بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. ہاں ہم کون ہیں؟ ہم خالصتاً اللہ کے غلام ہیں, اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں ہیں. ہماری حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ایک اوزار ہوتا ہے, اس اوزار سے آپ جو چیز کریں. وہ اوزار خود سے کیا ہے؟ ایک بے جان پتلا ہے, ایک ٹول ہے بس. تو ہماری حیثیت بھی بالکل ایسی ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے عبد ہیں. غلام آپ جانتے ہوں گے غلام کسے کہتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ہمارا نہ تو کوئی تعارف ہے, نہ ہی ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. تو لہذا کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس وجہ سے بات کر رہا ہے, فلاں سے یہ ہے وہ ہے. تو وہ اگر آپ ایسی باتیں سوچ کر, یہ باتیں کر کے اگر آپ حق کو انکار کرنے کے لیے کوئی دلیل اخذ کریں گے, کوئی بہانہ تلاش کریں گے, بہانہ اخذ کریں گے, تو وہ آپ سوائے خسارے کے کسی شے کا سودا نہیں کریں گے. ہمارا تو کچھ بگڑنے والا نہیں. ہمیں نہ تو کوئی گروہ بنانا ہے, ہمیں نہ تو کوئی فرقہ بنانا ہے, ہمیں نہ تو آپ سے کسی قسم کے مال کی درخواست ہے, نہ ہمیں شہرت چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی, بھائی تمہارا یہ کام ہے تو ہم نے وہ کام کرنا ہے, بات ختم. آگے سے رد عمل کیا آتا ہے اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں فکر تب ہونی چاہیے جب ہم اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہے ہوں, ہمارا ذاتی کام ہو, ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں وہ ان کو ٹھیس پہنچ رہی ہو, ان کو ٹھیس پہنچ رہی ہو, ان کو ضد پہنچ رہی ہو. جب ایسا ہمارا ذاتی کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں پریشانی کس بات کی؟ بھائی جیسا جی چاہے رد عمل کا اظہار کرو, گالیاں دو, جو جی چاہے کرو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں فرق جسے پڑتا ہے اسے پڑھنا چاہیے, اور اس سے فرق پڑے گا. وہ کون ہے؟ جب ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کا کام کر رہے ہیں, تو وہ دشمنی تم ہمارے ساتھ نہیں کر رہے, وہ دشمنی تم ہمارے ساتھ نہیں کرو گے, وہ گالیاں تم ہمیں نہیں دے رہے ہو, وہ گالیاں تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو. ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے, اور یہ ہم مولویوں کی طرح نہیں کہیں گے. یہ ہم اس لیے کہیں گے, مولوی تو آپ کا منہ بند کرانے کے لیے کہتے ہیں نا, ہم منہ بند کرانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی سوال کرو گے, آپ کے ہر سوال کا جواب کھول کر دیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, علماء نے اس کے اوپر کچھ کہا نہیں, مفسرین خاموش رہے, فلاں خاموش رہا, فلاں کو علم نہیں تھا لہٰذا ہمیں بھی علم نہیں. بالکل نہیں. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, جب ہم اللہ کی آیات کو کھولنے کا ذمہ اٹھا رہے ہیں, آپ کے سامنے کھول رہے ہیں, تو پھر دو ہی صورتیں ہیں. یا تو ہم بھی ان ملاؤں کی طرح ہیں, یا پھر ہماری کوئی اپنی حیثیت و اہمیت کوئی نہیں ہے. ہم ایک روبوٹ کی مانند ہیں, ایک پتلے, ایک ٹول کی مانند ہیں. اس سے زیادہ ہمارا, یعنی کہ جیسے ایک مشین آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جیسے جی چاہے آپ اسے آپریٹ کریں, جیسے جی چاہے چلائیں. وہ پیچھے جو چلانے والا ہے اسے فکر ہونی چاہیے, اسے پتا ہے وہ کیسے چلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. تو ہمارا معاملہ یہ ہے. سوال آپ کرو گے, سوال وہ جب آپ کا سوال ہم سے نہیں ہے, آپ کا سوال اس ذات سے ہے. آپ کا سوال اس ذات سے ہے, اس ذات نے جواب آپ کو دینا ہے, اس ذات نے آپ کو جواب دینا ہے. دماغ میں ہماری جب کوئی حیثیت نہیں, ویلیو نہیں, تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں کسی چیز کی, کسی بات کی فکر ہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ فون کے اوپر کسی سے بات کرتے ہیں, تو جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے؟ وہ تو دور ہوتا ہے. لیکن اس کی آواز آپ کو سنا کون رہا؟ آپ کے سامنے کون ہوتا ہے جو بول رہا ہے, جو آپ کی آواز سن رہا ہے؟ آپ کے سامنے جو موجود ہوتا ہے وہ تو ایک ڈیوائس ہوتی ہے, وہ فون ہوتا ہے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کا آلہ ہے. تو آپ کے سامنے تو وہ ڈیوائس بول رہی ہے, وہ ڈیوائس آپ کو جواب دے رہی ہے. لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے. وہ ڈیوائس محض ایک آلہ ہے, ایک ٹول ہے, ایک ذریعہ ہے. اصل میں پیچھے تو کوئی دوسرا ہے جو بول رہا ہے. جب آپ سوال کریں گے تو ڈیوائس کو کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ جو ڈیوائس ہے اس سے کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے میں نے جواب نہیں دینا تو مجھے کس چیز کی پریشانی. جب جواب پیچھے جو بول رہا ہے اس نے دینا ہے تو ڈیوائس کو کیا پریشانی.
تو پھر جیسا جی چاہے آپ سوال کریں. بھائی آپ کے موبائل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. موبائل یہ کہے جی نہیں جی میرے کان خراب ہو گئے, میری زبان خراب ہوگی. نہیں, ایسا نہیں. آپ جو بھی بات کریں گے آپ پیچھے جو ہے اس نے جواب دینا ہے. آپ موبائل وہ جو ڈیوائس ہے اس سے بات نہیں کر رہے. تو بالکل یہی مثال ہماری ہے. تو جیسے جیسے اللہ کے فضل سے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہر بات ہر پہلو سے کھل کر واضح ہوتی چلی جائے گی. اب واپس ہم پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ الف لام میم کا ذکر اس کے علاوہ اور کہاں کہاں آیا. جب ہم ان تمام مقامات کو سامنے رکھیں گے تو ہم پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ الف لام میم جو کتاب ہے وہ کتاب ہے کیا. تو اس کے لیے ہمیں پھر آگے بڑھنا پڑے گا. ہم قرآن میں ایسا کرتے ہیں کہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے الف لام میم, اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اس مقام کے علاوہ کہاں کہاں آیا ہے. اگر اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی یہ آیت موجود ہے تو ان مقامات کو بھی دیکھتے ہوئے وہاں بھی قرآن کے الحکیم اور مثانی ہونے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں ہونے دیں گے. جب ہم ایسا کریں گے تو بغیر کسی مشکل کے حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی. بالکل واضح طور پر حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ الف لام میم جو کتاب ہے وہ کتاب کیا ہے. اور پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, قرآن الحکیم ہے, الف لام میم الگ لفظ ہے اور الکتاب الگ لفظ ہے. الکتاب جو ہے اس کو الف لام میم کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے. تو یہ نقطہ بھی یہ پہلو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. تو ہم جب آگے اللہ کے فضل سے بڑھیں گے تو ہم پر یہ بات یعنی الف لام میم تو ہمیں پتہ چل گیا, اور اس سے آگے الکتاب جو الف لام میم جو کتاب ہے وہ کتاب کیا ہے, کیسی ہے, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, سب ہمارے سامنے آ جائے گا.